بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غسل کرنے کا طریقہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے انسان کو پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اور غسل کے ذریعے پاک ہو کر پھر عبادت کی جاتی ہے۔ غسل کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، پس بے شک تو نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر باقی نہ رہے گی، کوئی گناہ اور خطا تجھ پر باقی نہ رہے گی۔ یہاں بھی گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اچھی طرح غسل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑیں تر کرے اور بدن کو خوب صاف کرے۔ بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے، اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ہر وقت وضو سے رہ سکے تو ایسا کر، پس جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ جب انسان غسل کرتا ہے اور پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، جب اچھی طرح انسان غسل کرے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے، ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہو وہ پاک کرے، پھر وضو کرے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اس طرح پانی ڈالے کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل میں 3 فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ ایک بال کے برابر بھی اگر جسم میں جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ پورے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جب پورے بدن پر پانی پہنچ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا نہیں۔ جب آپ نے غسل کے فرض ادا کر لیے تو ظاہر ہے نیت تو آدمی کی ہوتی ہے۔ جب آدمی ناپاک ہو اور غسل کرنے کے لیے جائے تو نیت تو اس کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس وقت نہاتے وقت یا غسل کرتے وقت نیت نہ بھی ہوئی ہو، یا ذہن میں بعض ٹائم سوال آ جاتا ہے کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی، اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لہٰذا کوئی بارش میں کھڑا ہو گیا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے حوض میں اتر گیا اور اس کا پورا بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا تو بھی اس کا غسل ہو گیا۔ یعنی کہ کسی بھی طرح سے اگر یہ فرض پورے ہو جاتے ہیں تینوں، ناک میں کلی بھی کر لی منہ بھر کے، اور ناک میں کچی ہڈی تک پانی بھی چلا گیا، اور آپ کا پورا جسم بھی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، چاہے آپ کسی حوض میں چلے گئے یا بارش میں نہا لیے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگر پورے بدن پر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی تو دوبارہ نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لے۔ اگر غسل کر کے باہر نکلا اور پھر یاد آیا کہ میری جسم پر کوئی حصہ یا کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اب دوبارہ نہانا واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، بس جو جگہ خشک ہے اس پر پانی بہا لے، خالی ہاتھ نہ پھیرے بلکہ تھوڑا سا پانی بہا لے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کلی کرنا بھول گیا تھا تو اب کلی کر لے، اس طرح اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اب ڈال لے۔ غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر خشک ہو گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آئے آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے۔ اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے۔ ہاتھ پیر پھٹ گئے ہوں، اس میں موم، روغن یا کوئی اور دوا بھر لی تو اس کے اوپر پانی بہا لینے سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ ہاتھ پیر اگر آپ کے پھٹ گئے، اس میں کوئی موم، روغن یا کوئی دوا بھر لی تو اس کے اوپر پانی بہا لینے سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ کان اور ناف میں بھی اہتمام سے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا، کیونکہ مقصد تو پورے منہ میں پانی پہنچانا ہے۔ البتہ اگر اس طرح پانی پیے کہ پورے منہ میں پانی نہ پہنچے تو یہ کافی نہیں، کلی کرنا ضروری ہے۔ اگر بالوں یا ہاتھ پاؤں میں تیل لگا ہوا ہے اور بدن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب پورے بدن اور سر پر پانی ڈال لیا تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اگر دانتوں کے بیچ میں چھالیاں وغیرہ کسی چیز کا ٹکڑا پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال دے۔ اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان میں پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا۔ کسی کی آنکھیں دکھنے کی وجہ سے آنکھوں سے لیس دار مادہ نکلا اور ایسا خشک ہو گیا کہ اگر اس کو نہ چھڑائے تو اس کے نیچے آنکھ کے کونے پر پانی نہ پہنچے گا تو اس کا چھڑانا واجب ہے۔ اس کو چھڑائے بغیر نہ وضو درست ہے اور نہ آپ کا غسل درست ہے۔ عورت کو پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ عورت کو اپنے پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ اگر پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کھال کے کھولنے میں دقت نہ ہو تو کھال کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے، اور اگر دقت ہو تو فرض نہیں ہے۔ اگر عورت کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو سارے بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو سارے بالوں کا بھگونا ضروری نہیں، البتہ جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے۔ اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول لے اور بالوں کو بھی اچھی طرح سے بھگوئے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنی نتھ، بالی، انگوٹھی اور چھلے وغیرہ کو خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنی ہوں تب بھی اچھی طرح سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ ماتھے اور بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے تو گوند خوب چھڑا لے، اور افشاں جو ماتھے پر لگی ہوئی ہے وہ بھی دھو ڈالے۔ اگر گوند کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اوپر ہی اوپر بہہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کی سنتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 غسل کی نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 جسم کو اچھی طریقے سے ملنا، اور نمبر 4 غسل کا جو مسنون طریقہ پیچھے دیا گیا ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ سارا جسم جو ہے اچھے طریقے سے گیلا ہو جائے۔ یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ اور غسل کے جو مستحبات ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ نمبر 2 پانی بہت زیادہ نہ بہائے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 3 ایسی جگہ غسل کرے کہ کوئی نہ دیکھے۔ نمبر 4 غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ نمبر 5 غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن اچھی طرح پوچھ ڈالے۔ اور نمبر 6 بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، اور چاہے غسل خانہ کی چھت ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسرے کے سامنے بدن کھولنا ناجائز اور گناہ ہے۔ غسل کے جو ہے 3 مکروہات ہیں۔ نمبر 1 قبلہ کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2 سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔
نمبر 3 پانی کے استعمال میں بیجا اسراف یا حد سے زیادہ کمی بھی مکروہ ہے۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایسی ناپاکی جس سے غسل فرض ہوتا ہے اسے حد سے اکبر کہتے ہیں۔ حد سے اکبر کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 منی کا نکلنا، نمبر 2 صحبت کرنا چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، نمبر 3 حیض سے پاک ہونا، نمبر 4 نفاس سے پاک ہونا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل ضروری ہے۔ اگر غسل بندہ جو ہے نہیں کرے گا تو بندہ پاک نہیں ہوگا، مرد یا عورت ہو دونوں پاک نہیں ہوں گے۔ جوانی کے جوش کے وقت جو پانی نکلتا ہے، جس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جی بھر جانے کے وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور مزی نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی۔ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حد سے اکبر کا ایک سبب منی ہے، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، چاہے سوتے میں یا جاگتے میں، بے ہوشی میں یا ہوش میں، جمع سے یا بغیر جمع کے، کسی خیال و تصور سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے یا کسی اور طرح سے جب منی باہر نکل گئی تو غسل فرض ہو گیا۔ اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر عضو خاص سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلا منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس نے خاص حصہ کے سوراخ کو ہاتھ سے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی، تھوڑی دیر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص حصہ کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی ہٹا لی اور منی بغیر شہوت کے نکل گئی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ کسی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی اور اس نے غسل کر لیا، غسل کے بعد دوبارہ کچھ منی بغیر شہوت کے نکلی تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہو جائے گا، دوبارہ غسل فرض ہے، بشرطیکہ کا یہ باقی منی سونے، پیشاب کرنے، 40 قدم یا اس سے زیادہ چلنے سے قبل نکلے، مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز صحیح رہے گی، اس کا دہرانا لازم نہیں ہے۔ اگر آنکھ اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی ہے، اگر آنکھ آدمی کی کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ سوتے میں عورت کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں، البتہ اگر منی نکل آئی تو غسل واجب ہے، اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہو کہ یہ مزی ہے منی نہیں ہے تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مرد سو کر اٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پر تری دیکھے اور سونے سے قبل اس کے خاص حصے کو انتشار ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا اور وہ تری مزی سمجھی جائے گی، بشرطیکہ کہ احتلام یاد نہ ہو اور اس تری کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو۔ اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہو تو غسل بہرحال واجب ہے۔ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خود بخود منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا، اور سوتے میں خواب کا دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے اور نہ عورت کو یاد ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں نہا لیں کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی غسل کر لیں کیونکہ یہ پتہ نہیں اب کس کی منی ہے، تو ان پر غسل کرنا جو ہے بہتر ہوگا۔ کسی کے خاص حصے سے پیشاب کے بعد منی نکلی تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ کسی کے خاص حصے سے پیشاب کے بعد منی نکلی تو اس پر غسل فرض ہوگا، بشرطیکہ کہ شہوت کے ساتھ ہو۔ منی اگر نکلی ہو اور وہ بھی شہوت کے ساتھ تو اس پر غسل فرض ہوگا۔ اگر کسی مرد یا عورت کو سو کر اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری معلوم ہو تو اس کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل 8 صورتوں میں غسل فرض ہے۔ 8 صورتیں جو یہ بیان کی جا رہی ہیں ان میں غسل فرض ہے۔ نمبر 1، یقین غالب گمان ہو جائے کہ یہ منی ہے،
چاہے احتلام یاد ہو نہ ہو، لیکن آپ کو یقین ہو جائے کہ منی ہے تو غسل فرض ہوگا۔ یقین ہو جائے کہ منی ہے اور آپ کو احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 3، یقین ہو جائے کہ یہ مزی ہے، پھر بھی غسل، یہ مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو تو بھی غسل فرض ہوگا۔ شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو تو بھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر 5، شک ہو کہ منی یا ودی ہے اور احتلام آپ کو یاد نہ ہو تب بھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر 6، شک ہو کہ یہ مزی یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو تب بھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر 7، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے اور آپ کو احتلام یاد نہیں تب بھی غسل فرض ہے۔ اور نمبر 8، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی اور احتلام یاد نہ ہو، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی اور احتلام آپ کو یاد نہیں تو بھی غسل فرض ہوگا۔ اگر کسی شخص کا ختنہ نہ ہوا ہو اور اس کی منی خاص حصہ کے سوراخ سے باہر نکل کر اس کی کھال کے اندر رہ جائے جو ختنہ میں کاٹی جاتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اگرچہ منی اس کی کھال سے باہر نہ نکلی ہو۔ جب مرد کی سپاری عورت کی آگے کی راہ میں چلی جائے، جب مرد کی سپاری عورت کی آگے کی راہ میں پیشاب والی جگہ میں چلی جائے اور چھپ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، چاہے کچھ بھی نکلا نہ ہو، اور اگر پیچھے کی راہ میں گئی ہو تب بھی غسل واجب ہے، اور اگر پیچھے کی راہ میں گئی ہو تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بڑا گناہ ہے۔ منی اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہو تو اگرچہ خاص عضو سے باہر نکل آئے غسل فرض نہ ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا بلندی سے نیچے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو غسل فرض نہ ہوگا۔ مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو منی جاری رہنے کا مز ہو تو اس پر منی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر اس کو بیماری ہے اور منی ہر وقت نکلتی رہتی ہے تو اس پر غسل فرض نہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھے تو ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھے تو ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت کی ناف میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھے، خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے اور منی گرنے کی لذت بھی اسے محسوس ہو مگر کپڑوں پر کوئی تری اور اثر معلوم نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حد سے اکبر ہوا ہو اور وہ نہ نہایا ہو یا نہایا ہو مگر شرعاً غسل صحیح نہ ہوا ہو تو اس پر اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اسے احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا 15 برس کی عمر کے بعد احتلام ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر جمعہ تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ حج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اگر حد سے اکبر سے پاک ہو، اور اگر حد سے اکبر سے پاک نہ ہو پھر واجب ہے۔ کوئی مرد یا عورت جب 15 برس کی عمر کو پہنچے اس وقت تک جوانی کی کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ پچھنے لگوانے، جنون اور بے ہوشی ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو لیلۃ القدر معلوم ہوئی ہو۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل مستحب ہے۔
طواف زیارت کے لیے غسل مستحب ہے۔ کنکری پھینکنے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ کسوف سورج گرہن، خسوف یعنی چاند گرہن، کسوف یعنی سورج گرہن اور خسوف یعنی چاند گرہن اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل مستحب ہے۔ خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل مستحب ہے۔ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل مستحب ہے۔ سفر سے واپس آنے والے کے لیے وطن پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ عام مجلس میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جس کو قصاص وغیرہ میں قتل کیا جاتا ہو اس کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، البتہ اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو جائز ہے۔ مثلا کسی کا گھر کا دروازہ مسجد میں ہو، اس کے نکلنے کے سوا اس کے دوسرا کوئی راستہ نہ ہو اور نہ اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ رہ سکتا ہو تو اس کے لیے تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے۔ عیدگاہ، مدرسے اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے اور عورت کی ناف و زانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس سے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو جائز نہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا، جھوٹا پانی وغیرہ پینا، اس سے لپٹ کر سونا، اس کے ناف کے اوپر زانوں اور زانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو۔ ناف اور زانوں کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے۔ جس پر نہانا واجب ہے، اگر وہ نہانے سے پہلے کھانا پینا چاہے تو اپنے ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر کے کھائے۔ کھائے پیے، اور اگر بغیر ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب تک غسل نہ کیا جائے نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کھا پی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ تفسیر کی کتابوں کو جنابت کی حالت میں اور بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے، اور ترجمہ والے قرآن کو چھونا حرام ہے۔ کسی پر غسل فرض ہوا اور پردہ کی کوئی جگہ نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے۔ اسی طرح عورت کو عورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے، اور مرد کو عورتوں کے سامنے اور عورتوں کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے، بلکہ اب وہ اس حالت میں تیمم کرے۔ غبارے کے ساتھ جمع کی صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے، یعنی کنڈم کے ساتھ جب آپ جمع کرتے ہیں تب بھی غسل واجب ہے۔ آسمان سے برسے ہوئے پانی، ندی، نالے، چشمے، کنویں، تالاب اور دریاؤں کے پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہے، چاہے پانی میٹھا ہو یا کھارا ہو، یہ سب پاک پانی ہے۔ جنگل میں کہیں تھوڑا پانی ملا تو جب تک اس کے ناپاک ہونے کے یقین نہ ہو جائے اس سے وضو کرے، صرف اس وہم پر وضو نہ چھوڑے کہ شاید یہ نجس ہو۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرے گا تو تیمم نہ ہوگا۔ کسی کنویں وغیرہ میں درخت کے پتے گر پڑے اور پانی میں بدبو آنے لگی اور اس کا رنگ اور مزہ بھی بدل گیا تو بھی اس سے وضو درست ہے۔ بڑا حوض جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے، یہ بھی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ ایسے حوض کو دادردہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پانی کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے، جدھر سے چاہے وضو کرے۔ اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے، جیسے مردہ جانور وغیرہ، تو جس طرف پڑا ہو اس طرف سے وضو نہ کرے، اس کے سوا اور جس طرف سے چاہے کرے۔ البتہ اتنے بڑے حوض میں اتنی نجاست پڑ جائے کہ رنگ یا مزہ تبدیل ہو جائے یا بدبو آنے لگے تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہو تو وہ حوض بھی دردرہ کی طرح ہے۔ جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، یا باہر مر کر پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، بچھو، شہد کی مکھی وغیرہ۔
جس کی پیدائش پانی کی ہو اور پانی ہی میں رہتا ہو، اس کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی، مینڈک، کچھوا، ککڑا وغیرہ۔ اور اگر پانی کے سوا اور کسی چیز میں مر جائے جیسے سرکہ، شیرہ، دودھ وغیرہ، تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جو پانی گھاس، تنکے، پتے وغیرہ کو بہا لے جائے وہ جاری پانی ہے، چاہے اس کی رفتار کتنی ہی آہستہ کیوں نہ ہو۔ ایسا پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آئے۔ کسی پھل یا درخت یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے اس سے اور گنے وغیرہ کے رس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے۔ جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی یا پانی میں کوئی چیز پکا لی گئی اور ایسا ہو گیا کہ عرف میں اس کو پانی نہیں بلکہ کوئی اور نام دیا جاتا ہے، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ، گلاب اور عرق گاؤ زبان وغیرہ، ایسی چیز سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ پاک کپڑا، برتن اور دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھوئی جائیں اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ پاک کپڑا ہو، پاک برتن ہو یا کوئی بھی پاک چیز ہو، اگر اس پانی سے دھو لی جائیں تو اس کے بعد جو پانی بچتا ہے اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ زمزم کے پانی سے بے وضو شخص کو وضو نہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جس شخص کو نہانے کی حاجت ہو اسے اس سے غسل نہ کرنا چاہیے، اور اس سے ناپاک چیزوں کا دھونا اور استنجا کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر مجبوری ہو کہ پانی 1 میل سے قریب نہ مل سکے اور ضروری طہارت کسی اور طرح حاصل نہ ہو سکتی ہو تو یہ سب کام زمزم کے پانی سے جائز ہیں۔ عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے نزدیک اس سے وضو وغیرہ جائز ہے، مگر امام احمد کے نزدیک جائز نہیں اور اختلاف سے بچنا بہتر ہے۔ جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آیا ہے جیسے سمود اور عاد کی قوم، اس جگہ کے پانی سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ بالا کی طرح اس میں بھی اختلاف ہے، یہاں بھی اختلاف سے بچنا اولیٰ ہے، اور مجبوری میں اس کا وہی حکم ہے جو زمزم کے پانی کا حکم ہے۔ دھوپ میں گرم کیے ہوئے پانی سے سفید داغ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے اس سے وضو اور غسل نہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنا چاہیے، لیکن شرعی طور پر منع نہیں ہے۔ احتیاطاً یا طبی لحاظ سے دھوپ سے گرم کیے ہوئے پانی سے نہ وضو کرنا چاہیے نہ غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو جائز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا